ہمارے جدہ کے مشہور شاعر جناب الطاف شہریار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس ہدیہ کو پیش کرنے کے لیے جناب محمد خواجہ مظفر الدین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہدیہ پیش کریں. میزبان شاعر سے اب درخواست کرنے جا رہا ہوں وہ شاعر کے جسے شاعری وراثت میں ملی ہے حضرت تاج مہجور کے صاحبزادے جناب الطاف شہریار. یقین مانیے گا کہ جب کوئی شاعر وراثت سے اپنے بزرگوں کی اپنے اسلاف کی تاریخ لے کر پہنچتا ہے تو دل سے اس کا استقبال کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہ نسل ہے کہ جس نے اپنے اسلاف کی باتوں کو نہ صرف ذہن نشین کرا بلکہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا بھی فن جانتا ہے. تالیوں سے استقبال کریں حضرت تاج مہجور کے صاحبزادے جناب الطاف شہریار. یہ داد دیا آپ نے یا ہوٹنگ کری آپ نے؟ ویسے مجھے پتا ہے کہ وقار جہاں بیٹھے ہوں وہاں پر وقار قسم کی آوازیں ہی نکلتی. محترم کی اجازت سے 4 مصرے سماعت فرمائیے. عرض کرتا ہوں کہ یہ وندے ماترم کہنا، یہ بھارت ماں کی جے کہنا، یہ وندے ماترم کہنا، یہ بھارت ماں کی جے کہنا، سبھی کو ہے پتہ کیسی ریاکاری کا نعرہ ہے. یہ وندے ماترم کہنا، یہ بھارت ماں کی جے کہنا، سبھی کو ہے پتہ کیسی ریاکاری کا نعرہ ہے. سبھی کو ہے پتہ کیسی ریاکاری کا نعرہ ہے. لبوں پہ جن کے ہندوستان زندہ باد رہتا ہے، ہماری سرفروشی کا وفاداری کا نعرہ ہے. لبوں پہ جن کے ہندوستان زندہ باد رہتا ہے، لبوں پہ جن کے ہندوستان زندہ باد رہتا ہے، ہماری سرفروشی کا وفاداری کا نعرہ ہے. ہماری سرفروشی کا وفاداری کا نعرہ ہے. 4 مصرے اور سماعت فرما لے کہ ابھی جو ریاض میں آپ لوگوں کو پتا ہے، اب اشارہ سمجھ جائیں گے، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تمید باندھتا ہوں 4 مصروں سے کہ گزرے دن رات بھول جاتے ہیں، گزرے دن رات بھول جاتے ہیں، اب بگڑے حالات بھول جاتے ہیں. یوں تو ہر شہر یاد رکھتے ہیں اور گجرات بھول جاتے ہیں. یوں تو ہر شہر یاد رکھتے ہیں اور گجرات بھول جاتے ہیں، اور گجرات بھول جاتے ہیں. 4 مصرے اور سن لیں. عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے شرم آتی ہے، ایسے لوگوں سے شرم آتی ہے، جوتیاں چاٹتے ہیں قاتل کی. ایسے لوگوں سے شرم آتی ہے، جوتیاں چاٹتے ہیں قاتل کی. بیچ کر خود کو وہ سمجھتے ہیں، اب گھڑی ٹل گئی ہے مشکل کی. بیچ کر خود کو وہ سمجھتے ہیں، بیچ کر خود کو وہ سمجھتے ہیں، اب گھڑی ٹل گئی ہے مشکل کی. اب گھڑی ٹل گئی ہے مشکل کی. 4 مصرے اور دیکھیے کہ ایسے لوگوں سے شرم آتی ہے، ایسے لوگوں سے شرم آتی ہے، جوتیاں چاٹتے ہیں قاتل کی. بیچ کر خود کو وہ سمجھتے ہیں، اب گھڑی ٹل گئی ہے مشکل کی. اب گھڑی ٹل گئی ہے مشکل کی. 4 مصرے اور دیکھیے کہ وہ دے کے بھیک میں دولت خرید لیتے ہیں. وہ دے کے بھیک میں دولت خرید لیتے ہیں. غریب شہر کی عزت خرید لیتے ہیں. غریب شہر کی عزت خرید لیتے ہیں. جنہیں ہے شوق زمانے میں خود پرستی کا، جنہیں ہے شوق زمانے میں خود پرستی کا، ضمیر بیچ کے دولت خرید لیتے ہیں. جنہیں ہے شوق زمانے میں خود پرستی کا، جنہیں ہے شوق زمانے میں خود پرستی کا، ضمیر بیچ کے شہرت خرید لیتے ہیں. ضمیر بیچ کے شہرت خرید لیتے ہیں. 4 مصرے اور دیکھ لیں کہ اب مصیبت میں مجھے اپنا یہ گھر لگتا ہے،
اب مصیبت میں مجھے اپنا یہ گھر لگتا ہے، جان آفت میں تو خطرے میں یہ سر لگتا ہے، جان آفت میں تو خطرے میں یہ سر لگتا ہے، اور شیر آ جائے مقابل تو کوئی بات نہیں، گائے پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مصیبت میں مجھے اپنا یہ گھر لگتا ہے، جان آفت میں تو خطرے میں یہ سر لگتا ہے، اور شیر آ جائے مقابل تو کوئی بات نہیں، گائے پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے۔ شیر آ جائے مقابل تو کوئی بات نہیں، گائے پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے۔ اور 4 مصرے اور دیکھیے، آخری مصرے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس کے بارے میں 4 مصرے ہیں، کہ کیوں زمانے سے ڈر گئی بھیا، کیوں زمانے سے ڈر گئی بھیا، ساری اکڑن کدھر گئی بھیا، کیوں زمانے سے ڈر گئی بھیا، ساری اکڑن کدھر گئی بھیا، کیوں پہننے لگے ہو اب پتلون، خاکی چڈی اتر گئی بھیا۔ کیوں پہننے لگے ہو یہ پتلون، خاکی چڈی اتر گئی بھیا، خاکی چڈی اتر گئی بھیا۔ 4 مصرے اور دیکھ لے کہ کتنی دہشت کی زندگانی ہے، کتنی دہشت کی زندگانی ہے، جانے حالات کب بدلتے ہیں، کتنی دہشت کی زندگانی ہے، جانے حالات کب بدلتے ہیں۔ آج یہ حال ہے کہ ہم گھر میں گوشت رکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، آج یہ حال ہے کہ ہم گھر میں گوشت رکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، گوشت رکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی شاعری کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ غزل کے چند شعر، ارشاد۔ مطلب یوں ہے کہ وقت کے بخشے ہوئے زخم کو سینا ہوگا، وقت کے بخشے ہوئے زخم کو سینا ہوگا، اور زندگی تجھ کو اسی حال میں جینا ہوگا، وقت کے بخشے ہوئے زخم کو سینا ہوگا، زندگی تجھ کو ہر ایک حال میں جینا ہوگا، اور اس کا فرمان کہ بے موت ہی ہم مر جائیں، اس کا فرمان کہ بے موت ہی ہم مر جائیں، ورنہ جینے کے لیے زہر کو پینا ہوگا، اس کا فرمان کہ بے موت ہی ہم مر جائیں، ورنہ جینے کے لیے زہر کو پینا ہوگا، اور ہاتھ تیرا جو رہے گا میرے ہاتھوں میں تو پھر، ہاتھ تیرا جو رہے گا میرے ہاتھوں میں تو پھر، یہ یقین ہے کہ کنارے پہ سفینہ ہوگا، یہ یقین ہے کہ کنارے پہ سفینہ ہوگا۔ اور شعر دیکھیے کہ وہ اگر چاند پہ رہتا ہے تو پھر میرے لیے، وہ اگر چاند پہ رہتا ہے تو پھر میرے لیے، راستہ ہوگا کوئی کوئی تو زینا ہوگا، راستہ ہوگا کوئی کوئی تو زینا ہوگا، اور جس نے افواہ اڑائی ہے میرے مرنے کی، جس نے افواہ اڑائی ہے میرے مرنے کی، اس کے دل میں میری خاطر کوئی کینہ ہوگا، اس کے دل میں میری خاطر کوئی کینہ ہوگا، اور وقت کے بخشے ہوئے زخم کو سینا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ واہ واہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارا شاعر وقت کا بہترین نباز ہوتا ہے۔ الطاف شہریار نے ایک طرح سے اپنی شاعری کے ذریعے حالات حاضرہ پہ منظوم تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ نے تالیوں سے اس کا استقبال کیا۔ الطاف بہت خوب، بہت اچھی شاعری، لیکن ایک بات میں بتا دوں، آپ کی آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ وہ ایوانوں کو دہلا دے، تب وہ بات ہوتی ہے، ورنہ وہ صرف محفل کا ذکر ہوتا ہے، محفل میں کچھ سرپھروں کی اپنی پسند ہوتی ہے۔